صدر مملکت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور CDF تعیناتی کی سمری منظور کر لی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ فیلڈ مارشل کی بطور CDF تعیناتی 5 سال کے لیے ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی ارسال کردہ سمری پر دستخط کر دیے۔ صدر نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع منظور کر لی۔ ایئر چیف کی توسیع موجودہ 5 سالہ مدت کے مکمل ہونے پر 19 مارچ 2026 سے مؤثر ہوگی۔ صدر کا CDF آرمی چیف عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ وزارت دفاع CDF کی تعیناتی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت، کہا چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ پاکستان آرمی ایکٹ میں، پاکستان ایئر فورس میں اور نیول ایکٹ میں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو آرمی چیف ہوں گے وہ کنکرنٹلی بیک وقت چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ چیف آف ایئر سٹاف، نیول چیف اور آرمی چیف کی جو میعاد عہدہ ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دی گئی تھی۔ ایئر فورس، آرمی، نیول ایکٹ میں کوئی ابہام نہیں۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تقرر 7 شمار ہوگا۔ قانون کے مطابق تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں قانون میں لکھا گیا ہے جو آرمی چیف ہوں گے وہی CDF ہوں گے۔ وزیر اعظم ملک سے باہر تھے، کچھ مصروفیات تھی، چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا۔ جو ملک سے دشمن ہیں، فوج کے دشمن ہیں، سپہ سالار کے دشمن ہیں، بارڈر کے باہر ہوں اور بارڈر کے اندر ہوں، ان کا تو ڈھول بجنے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ منطقی انجام تک کیسز بھی جانا شروع ہو جائیں گے۔ جو مکوڑے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں KPK کے اندر، یہ مکوڑے ان کو بھی نکال کے باہر لگائیں گے۔ جو نوٹیفیکیشن کے ڈھول بجا رہے تھے ان کا ڈھول بجنے کا وقت شروع ہو گیا۔ فیصل وابدہ نے خبردار کر دیا کہ بھارت سے لے کر افغانستان تک ڈھول بجانے والوں کے ڈھول کا ٹائم آ گیا ہے۔ بیرون ملک بیٹھے پاکستان اور افواج کے دشمنوں سے متعلق ریاست کو جواب دے گی۔ خیبر پختونخوا میں جو بھگوڑے بیٹھے ہیں ان کو بھی باہر نکالیں گے۔ پہلے ہی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی بانی PTI سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اپنے ایکس پیغام میں لکھا پاکستانی قوم کو مبارک ہو، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری ہو گئی۔ فیصل وابڈا کا کہنا ہے جیسے کہا تھا ویسے ہی 72 گھنٹوں سے پہلے یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ پہلے بھی جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا، آگے بھی جو کہوں گا وہ درست ثابت ہوگا۔ سیاسی بیان بازی پر بانی سے بہنوں کی ملاقاتیں بھی بند۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا قانون واضح ہے، جیل ملاقات میں سیاست پر بات ہو سکتی ہے، نہ ملاقات پر سیاست۔ بانی PTI سزا یافتہ مجرم ہے۔ جیل رولز کے مطابق ہفتے میں قیدی سے 1 ملاقات یا خط ممکن ہے۔ ملاقات میں جو بات ہوگی اسے پبلک نہیں کیا جائے گا۔ ماضی میں نواز شریف کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی۔ سپریم کورٹ نے کہا قیدی پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا، جو بادشاہ نہیں بن سکتا وہ کنگ میکر بھی نہیں ہو سکتا۔ سہیل آفریدی کا ملاقات کے لیے تقاضا غیر قانونی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا آپ ریاست کو گرانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس نے بھارت کو شکست دی۔ بانی PTI 190 ملین پاؤنڈ میگا کرپشن کیس میں سزائی یافتہ ہیں۔ سزائی یافتہ مجرم کو ریاست مخالف بیانیہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا جائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئے روز اڈیالہ جیل کے باہر تماشا لگائیں۔ PTI کے آدھے اکاؤنٹ بھارت اور آدھے افغانستان سے چل رہے ہیں۔ بھارتی اور افغان میڈیا کو بڑے شوق سے انٹرویو دیں، لیکن قانون ملاقات کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کو 9ویں بار بھی بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کا مقررہ وقت ختم۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی دھاگل ناکے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ صوبائی وزیر مینا خان اور ڈاکٹر امجد کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز۔
اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت کے ملزمان کی رہائش گاہوں پر عدالتی حکم چسپاں کرنے کا حکم 26 نومبر احتجاج کیس میں ملزمان 12 طلبی کے باوجود پیش نہیں ہو رہے سہیل آفریدی اور دیگر خلاف کیس کی سماعت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کی پاکستان نے برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی فوری حوالگی کا مطالبہ کر دیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ سے ملاقات دونوں پاکستانیوں سے متعلق ٹھوس شواہد فراہم کیے کہا دونوں افراد مطلوب ہیں ان کو فوری پاکستان کے حوالے کیا جائے آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز پر ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کے خلاف فرض سرائی کی گئی ملک اجازت نہیں دے سکتا پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے وزارت داخلہ نے بذریعہ وزارت خارجہ بھی دونوں کی حوالگی کے لیے کارروائی شروع کر دی پاکستان اور کرغزستان کے درمیان کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بشقیق اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ طے پا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا 2 سال میں کرغزستان کے ساتھ تجارت کو $200 ملین تک لے جائیں گے توانائی تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی کے لیے کرغزستان کو پاکستانی بندرگاہیں دینے کے لیے تیار ہیں کرغز صدر بولے پاکستان جنوبی ایشیا میں ہمارا اہم شراکت دار اور قابل اعتماد دوست ہے مختلف شعبوں میں معاہدوں سے 2 طرفہ تعاون کو مستحکم کریں گے کرغزستان کے صدر کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات دونوں صدور کا تجارت توانائی اور روابط میں تعاون بڑھانے پر اتفاق علاقائی رابطوں اور ٹرانزٹ کوریڈور پر اطمینان کا اظہار صدر زرداری نے کہا کرغز صدر کا 20 سال بعد دورہ تعلقات میں نئی روح پھونکے گا پاکستان نے کرغز طلبہ اور محنت کشوں کی میزبانی پر حکومت کرغزستان کا شکریہ ادا کیا کرغز صدر نے صدر آصف علی زرداری کو دورہ کرغزستان کی دعوت دی ایوان صدر میں دونوں ممالک کے اعلی حکام کے اعزاز میں شائع سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت کرغز صدر دورہ مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے الوداع کیا پاکستانی حکومت سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کر رہی ہے ٹرانزٹ کوریڈور میں ریل منصوبہ خطے کے لیے اہم منصوبے کے ایم یو پر دستخط کر دیے وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے خطاب کہا 20 سال بعد کرغزستان کا اعلیٰ سطح وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے کرغز صدر نے کہا کرغزستان اور پاکستان میں تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں جنوبی ایشیا اور یورپ میں تجارت کے لیے پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں لاجسٹک رابطوں سے دونوں ملک عالمی مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس وفاق کا صوبوں سے اہم اخراجات میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ خیبر پختونخوا میں ضم اضلاع کو تسلیم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہائر ایجوکیشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر گفتگو کی گئی 6 سے 7 ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ سابق پاٹا کے معاملے پر الگ گروپ بنایا جائے گا NFC کا اگلا اجلاس آئندہ ماہ ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا قیاس آرائیوں اور خدشات کا بہترین حل شفاف مکالمہ ہے ہم یہاں کھلے ذہن اور بغیر کسی تعصب کے موجود ہیں ہماری پہلی ترجیح ایک دوسرے کو سننا ہے NFC کا کردار وسائل کی منصفانہ تقسیم اور مالیاتی استحکام کے لیے اہمیت رکھتا ہے معاملات کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہماری منزل ہے صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبائی شیئر کمی کی مخالفت وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں قبائلی اضلاع کو شیئر نہ دینا غیر آئینی ہے NFC کے شرکاء اصولی طور پر بات سے متفق ہوئے
خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی. 3 صوبوں کو شیئر مل رہا ہے. KPK کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. توقع ہے صوبے کو اس کا جائز حق دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا NFC اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ گروپس تشکیل دیے جائیں. وہ مالیاتی امور کو آگے بڑھائیں گے. تعلیم سے متعلق اخراجات صوبے کی خود مختاری. تعلیمی اخراجات کہاں خرچ کرتے ہیں یہ پوچھنا NFC کا مینڈیٹ نہیں. کراچی میں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں خوفناک آتشزد کی. آگ کی شدت بڑھنے کے بعد فیکٹری کی عمارت گر گئی. کپڑے کی فیکٹری میں لگی آگ نے 3 منزلہ عمارت کو لپیٹ میں لیا. آگ بجھانے کے دوران 2 فائر فائٹر زخمی ہوئے. آگ پر قابو پا لیا گیا. فیکٹری مکمل طور پر تباہ. بھاری مالی نقصان. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا. کریم آباد پل کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق. ٹریلر ڈرائیور موقع سے فرار. ریسکیو ذرائع کے مطابق شناخت 27 سالہ شبیر کے نام سے ہوئی. لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل. پاک پتن میں CCD کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن. عارف پالک کا بدنام آئس ڈیلر بلال عرف BK ہوینا مقابلے میں ہلاک ہو گیا. CTD کے مطابق ہلاک ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا. سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی. ذرائع کا کہنا ہے سعودی عرب کے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت آج ختم ہو رہی تھی. سعودی عرب نے 2021 میں پاکستان کو $3 ارب کا ڈپازٹ دینے کا معاہدہ کیا تھا. سربراہ پاک بحریہ سے 8ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات. ایڈمرل نوید اشرف کا مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کے کردار پر اظہار خیال. میری ٹائم چیلنجز مواقعوں اور بلیو اکانومی کے مواقعوں پر بھی روشن ڈالی. وقت نے پاکستان کے سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے عزم کو بھی سراہا. بلوچستان حکومت کا بین الملک بیٹھے کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس کا اعلامیہ جاری. کالعدم تنظیموں کے سربراہان کمانڈرز 300 سے زائد دہشت گردوں کے خلاف مقدمات کی پروسیکیوشن تیز کرنے کی ہدایت. سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کا خون بہانے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دیں گے. انسدادی دہشت گردی کے نئے قوانین کے تحت کاروائیاں تیز کی جائیں. محکمہ داخلہ صوبائی ایکشن پلان کے تحت قائم سیل کو مزید متحرک کریں. بلوچستان مزید کسی غیر ملکی ایجنڈے کا شکار نہیں ہوگا. افغان حکومت پاکستان کے سیکیورٹی خدشات دور کرے. دہشت گرد عناصر کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کریں. پاکستان اور قرغیزستان کا اتفاق. افغان حکومت کو بین الاقوامی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ. وزیراعظم شہباز شریف سے قرغیزستان کے صدر نے وفود کی سطح پر ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے پرامن اور مستحکم افغانستان اور افغان عوام کے لیے پائیدار مستقبل کے عزم کا اعادہ کیا. دو طرفہ مذاکرات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. نیو یارک ٹائمز نے پینٹاگون کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. اخبار نے وزیر دفاع کی نئی میڈیا گائیڈ لائنز کو غیر آئینی اور آزادی اظہار کی خلاف ورزی قرار دیا. رپورٹرز کے انٹرویوز اور معلومات تک رسائی پر غیر ضروری پابندیوں سے عوامی معلومات تک رسائی متاثر ہوگی. نیو یارک ٹائمز کا موقف. امریکی صحافتی تنظیموں میں نئی گائیڈ لائنز پر تشویش. لیفٹیننٹ کرنل زاہد حسین وزارت دفاع میں ڈائریکٹر لیگل تعینات. لیفٹیننٹ کرنل زاہد حسین کو لیفٹیننٹ کرنل طفیل خان کی جگہ تعینات کیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی منظوری. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزیر خارجہ آصف اور دیگر کی شرکت.
نواز شریف نے کہا گجرانوالہ کی ترقی اور عوام کو سہولت ملنے پر بہت خوشی ہے۔ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ گجرانوالہ والوں کا حق ہے جو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ میں 40 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ صفائی کا اتنا بڑا نظام کسی موسے سے کم نہیں۔ شہروں دیہات کی صفائی کا جامع نظام برسوں پہلے بننا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ستھرا پنجاب سے متعلق اجلاس میں گفتگو کہا زیرو سے آغاز کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں بہتری لا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے بسنت صرف خوشی کا تہوار ہے، قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 18 سال سے کم عمر کوئی پتنگ نہیں اڑا سکتا۔ بچوں کے پتنگ بازی ایکٹ کی پہلی خلاف ورزی پر 50,000، دوسری بار 1 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ پاکستانی خاتون پولیس افسر نے بھارتی حریف کو پچھاڑ کر عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ سری لنکا میں ہونے والی ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں 2 سونے کے تمغے جیت لیے۔ راولپنڈی پولیس کی انسپکٹر ارم قائم نے پاور لفٹنگ اور ڈیڈ لفٹ کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بھارتی ویٹ لفٹر سپنا کو شکست دی۔ اور پاکستان میں سپر مون کا دلکش نظارہ، سال کا تیسرا اور آخری سپر مون شام 5 بجے کے قریب افق پر ابھرا۔ آج صبح 4:15 پر چاندنی عروج پر ہوگی۔ دلفریب منظر امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے، جہاں سپر مون رات بھر پوری آب و تاب کے ساتھ روشن دکھائی دے رہا ہے۔